بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، اس خونخوار قوم یاجوج ماجوج کا ذکر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ آج اسی کے متعلق جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، اور ان کا خروج کب ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، اور جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا وہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں اس قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ذوالقرنین کوئی نبی تو نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے جن کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے جن کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے سفر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی۔ اسی تلاش میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام نے مغرب کی جانب سفر شروع کیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے آخری کونے تک آ گئے۔ سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسا کہ اگر سمندری سفر کیا جائے تو اس دوران ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر میں ہی ڈوب رہا ہے۔ آپ مغرب کی جانب اتنا آگے پہنچ چکے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ وہاں پر آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے اور ان کے علاوہ کوئی خوراک نہیں تھی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی اور آخرکار آپ نے ان کو شکست دی۔ پھر ان کے دوسرے سفر کا آغاز ہوا۔ اس بار آپ کا سفر مشرق کی جانب تھا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سفر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ کی ملاقات وہاں بھی ایک قوم سے ہوئی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس کوئی بھی عمارت اور مکان رہنے کے لیے نہیں تھے، اور اس قوم کے لوگ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں اور زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج غروب ہو جاتا تو زمین اور غاروں سے نکل کر اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکل آتے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن آپ نے اللہ کے فضل سے ان کو بھی شکست دی۔ پھر ان کا تیسرا سفر شروع ہوا جو کہ نارتھ یعنی شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آپ کو عجیب و غریب قوم ملی۔ ان کی زبان بہت ہی عجیب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل تھا۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے ان سے کسی طرح بات چیت کی تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج دراصل یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے
جن کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کی تعداد کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور 1 حصہ انسان اور جن ہیں۔ ناظرین، اگر دنیا میں اس وقت انسانوں کی آبادی 7 ارب ہے تو یاجوج ماجوج کی تقریباً 70 ارب یا اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو اس وقت پتہ نہیں کتنے انسان دنیا میں موجود ہوں گے، البتہ وہ ان سے 10 گنا ہوں گے۔ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں، البتہ ان میں مرد اور عورتیں دونوں ہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو کوئی بھی مرتا ہے تو وہ 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی خونخوار، وحشی اور جنگلی ہیں، کیونکہ یہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ بہار کے موسم میں جب یہ نکلتے ہیں تو تمام سبزیاں اور کھیتیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو اپنے ساتھ لاد کر لے جاتے ہیں۔ انسانوں، جنگلی جانوروں اور تمام کیڑوں مکوڑوں کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچائیں اور ان کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بس میرے ساتھ کام میں مدد کروائیں۔ آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گہری کھدائی کروائی اور اس جگہ کو اتنا زیادہ کھدوایا کہ اس کے نیچے سے پانی نکل آیا، اور پھر آپ نے اسی کے اندر پگھلائے ہوئے تانبے، سگار کے پتھر جمائے اور لوہے کے تخت اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اس میں پگھلایا ہوا تانبا اور لوہا بھی ہے۔ اس طرح یہ دیوار اتنی زیادہ مضبوط اور پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ ناظرین، آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اس طرح یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور باقی لوگ دیوار کی دوسری جانب ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ دیوار توڑنے کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ باقی دیوار کل کو توڑیں گے، اور اگلے دن اللہ کی رحمت سے وہ دیوار دوبارہ اسی طرح ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اگلے دن اسی طرح دوبارہ توڑنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ قوم اس دیوار سے باہر نکلے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ انشاءاللہ کل اسے توڑیں گے، چنانچہ انشاءاللہ کی برکت سے یہ دیوار اسی طرح ہوگی جس طرح یہ کل چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور پھر یہ دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا سے چند چیزیں اٹھا لی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو جاری فرما دیا تاکہ لوگ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 وہ 5 نہریں جن کا ابھی ذکر فرمایا۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں اس روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کیسے دکھتے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ وہ اس لیے کہ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔
پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ ان کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ اس قدر وہ لوگ زیادہ ہوں گے کہ ان کا جب پہلا گروہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا اور اس کو اس طرح خشک کر دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہاں پانی تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، البتہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے، تو یہ لوگ باقی سب لوگوں کو ماننے کے بعد کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کے حکم سے جب تیر آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ وہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت دعا فرمائیں گے تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور یاجوج ماجوج کی تمام قوم کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرما دے گا، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پوری زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس قدر لاشیں زمین پر پڑی ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہوگی اور ان سے بہت زیادہ بدبو نکل رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ پاک ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور اللہ پاک ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو بھی دعوت اسلام دی گئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قوم یاجوج ماجوج کو دین کی دعوت فرمائی، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں اللہ پاک کے دین کی طرف بلایا، انہیں دعوت حق دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اللہ پاک کے نافرمان بندوں اور ابلیس اور اس کی اولاد کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی موت کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ اللہ پاک اتنی زیادہ بارش برسائے گا کہ تمام زمین برابر ہو جائے گی۔ زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی تمام برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار ایک گروہ کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ پیارے ناظرین، یاجوج ماجوج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فساد اور قتل و غارت کرنے والوں کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام ظالموں کو ایک دم سے ختم کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ پاک ان کو موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔